لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کو فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پولیس کیا کہتی ہے، جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، اوپر سے پیغام آئے ہیں. یعنی یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمیں پیچھے سے پیغام آئے. یہ ہر جگہ سے یہ خبر آتی ہے کہ جی ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں جی، وہ اوپر سے پریشر ڈال رہے ہیں، سارا ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ساری نفرت اس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سارا ظلم کیا جا رہا ہے یہ اب پولیس اپنے اوپر سے اتار رہی ہے. یہ جو گھروں پہ بھی جاتے جی ہمیں آرڈر ہے کہ گھر توڑ دو، لوٹتے ہیں گھر کہ جن کو سبق سکھاؤ. بچوں کو پکڑنا، عورتوں کو پکڑنا. اور یہ حال ہے کہ زمان پاک میں اب یہ حال ہے. ذرا میں آخری بات کر رہا ہوں. زمان پاک میں کیا ہوتا ہے، یا ایک نائی آتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد، گارڈز بھی ہیں یا کام کرنے والے، وہ ایک دفعہ آتا ہے ان سب کے بال کاٹ دیتا ہے. وہ 3-3.5 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے تک وہ بیٹھ کے بال کاٹ دیتے. وہ نائی نہ آئے یہاں، سارے پوچھیں کدھر چلا گیا وہ نائی. اس کو جب بھیجا آدمی کہ جی پتا تو چلا تم آئے کیوں رہے، اس نے ہاتھ ایسے پکڑ لیا. کہتے جی میرے پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے کہا کہ تم 3.5 گھنٹے زمان پاک میں کیا کر رہے تھے. اس نے ہاتھ چھوڑ لیا کہ جی میں نہیں آ سکتا. تو یعنی یہ حالات ہے کہ زمان پاک میں آنا جرم ہو گیا. یہ کدھر پہنچ گئے ہم. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان ایک پولیٹیشین ہے، ایک غدار نہیں ہے. اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے. جو لوگ آج اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ کل پورا توشہ خانہ کا بتاؤں گا، کیونکہ اس پہ جلدی شروع میں جس طرح بتایا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. یہ سائفر آ گیا، توشہ خانہ آ گیا، یہ باقی سارے جو 180 کیسز ہیں. لیکن وہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، کوئی دیکھا ہے ان لوگوں کا کون ہے وہ؟ اس کے قوم کے بڑے بڑے مجرم ہیں. وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے جرم کر رہے ہیں، جن کے اوپر اتنی فائلیں ہیں ان کی چوریوں کے اوپر. تو میں کل ان کا بھی ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے توشہ خانہ میں، کیونکہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے. میں نے توشہ خانہ کا ریکارڈ جو لاہور ہائی کورٹ نے ملایا، میں نے پہلی دفعہ ریکارڈ دیکھا ہے، تو اس میں تو بڑے انکشاف ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا. لیکن میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کو تباہ نہ کریں. جب ایک قوم میں اچھے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے. پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے قوم، پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں، رومن امپائر، مسلمانوں کا مغل امپائر، یہ جو عثمانیہ سلطنت، یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پہ یہ قومیں مری تھی. اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے، ملک ٹوٹے تھے. دیکھیں، لوگوں سے زبردستی بیان لینا، 164 کا بیان لے کے ان کو رکھ کے ان کو بلیک میل کرنا، ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا، فائلوں سے بلیک میل کرنا، یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی، سب چیز کے لیے میں تیار ہوں. میں بار بار، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کیئر ٹیکر آنے سے پہلے اس کو جیل میں ڈالیں، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن کیا ملک کا ہم سوچ رہے ہیں؟ وہ نہیں سوچ رہے جن کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. سوچ ہمیں، ہماری طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.